اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے ایسے طلبہ کے لیے جو اچھی استعداد کے ساتھ میٹرک ہوتے ہیں، ایسا تعلیمی پروگرام وضع کر لیا گیا ہے اور اس پر عمل جاری ہے، جس کے مطابق بدور حدیث کی تکمیل کے ساتھ ساتھ گریجویشن کے امتحان بھی انشاءاللہ پاس کر لیں گے۔ 2 سال کے دورانیے پر مشتمل تخصص فی فقہ المعاملات کے اہم کورس کا اجرا کیا گیا ہے، جس میں اسلامی بینکاری، اسلامی تجارت و مالیاتی امور اور تکافل کے شرعی علوم کے ساتھ ساتھ ایم اے اکنامکس کا نصاب بھی شامل ہے، جو اس تخصص کے فضلاء انشاءاللہ اس کورس کی تکمیل کے ساتھ ہی حاصل کر سکیں گے۔ بچوں اور نوجوانوں کی دینی ماحول میں عصری تعلیم و تربیت کے لیے البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج قائم کیا گیا ہے، جہاں یہ بچے جدید عصری تعلیم اور اسلامی شعار و اقدار سے لیس ہو کر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا اسلام کے نظریاتی اصولوں کی روشنی میں مقابلہ کر سکیں۔ بنات کی تعلیم کے لیے نصاب پر کام شروع ہو چکا ہے اور عملی طور پر بنات کے لیے مدرسہ ام حبیبہ کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ نظمیاتی اصول، پرنسپلز آف مینجمنٹ، شورائیت، پارٹیسپیٹو مینجمنٹ۔ جامعۃ الرشید کے نظم و نسق کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء و تلامذہ پر مشتمل ایک مرکزی شورا تشکیل دی گئی ہے جو مکمل با اختیار ہے اور اس کے فیصلے تمام شعبہ جات کے لیے واجب العمل ہوتے ہیں۔ اس شورا کے فیصلے اتفاق یا اکثریت سے ہوتے ہیں، جن کی توثیق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت میں مقرر کردہ وصی اور جانشین سے لازم ہے۔ مرکزی شورا کے تحت 4 شورائیں تشکیل دی گئی ہیں: تعلیمی شورا، انتظامی شورا، تعمیراتی شورا اور مالیاتی شورا۔ 3 بنیادی اصول: پہلا اصول تقوی، دیانت۔ دوسرا اصول اطاعت و اجتماعیت۔ تیسرا اصول رائج الوقت، جائز وسائل اور ذرائع کا استعمال۔ ان تمام منصوبوں کی بنیادوں میں بڑوں کا تعلق مع اللہ، توکل علی اللہ، تقوی من اللہ، حب فی اللہ، بغض فی اللہ، اخلاص اور تہجد کے وقت کی دعائیں شامل ہیں۔ جو لوگ ان اداروں کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے ہیں، ان کو اس صدی کے عظیم عارف ربانی، اللہ اور رسول کے عاشق صادق اور شیخ طریقت اور رہبر شریعت کی طویل صحبت میسر آئی ہے۔ حضرت والا کی ہدایت کی روشنی میں انتظامی طریقہ کار ان اصولوں پر وضع کیا گیا ہے۔ 10 رہنما اصول: شریعت کی پابندی، رجوع الی اللہ، باہمی اختلافات سے اجتناب اور اختلاف سے بچنے کا اہتمام، شفاف مالیاتی نظام، جاہ و منصب کے شر سے حفاظت، اجتماعات و مشورہ، مسئولین کو اختیارات، مسئولین پر اعتماد، مسئولین کی ضروریات کا خیال، باضابطہ اجتماعی نظام اور عملی نفاذ۔ انتظام کاری، ایڈمنسٹریشن، مرکزی شورا، سینٹرل ایڈمنسٹریشن۔ جامعہ کے نظم و نسق کی ذمہ دار مرکزی شورا ہے جو جید علماء کرام پر مشتمل ہے۔ تمام علماء کرام اعلیٰ تدریسی استعداد اور تجربے کے حامل ہیں۔ روزانہ بڑی کتب کی تدریس بھی کرتے ہیں اور تجربے کے اعتبار سے برسوں پر محیط خدمات رکھتے ہیں۔ معاملات کے تمام دینی اور دنیاوی تقاضوں کو خوب سمجھتے ہیں اور احسن طریقے سے پورا کرنے کا گر بھی جانتے ہیں۔ رئیس جامعہ کی امارت میں مرکزی شورا کے ارکان اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے انتظامی سیکریٹریٹ کے ساتھ ساتھ تجربے کار پروفیشنل مینیجرز کی ایک ٹیم ہمہ وقت مصروف کار رہتی ہے۔ یہ پروفیشنل مینیجرز اپنے اپنے شعبوں کا قومی اور بین الاقوامی سطح کا گراں قدر تجربہ رکھتے ہیں اور علماء کرام کی ہدایت کی روشنی میں پروفیشنلزم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ جامعۃ الرشید کے مختلف شعبہ جات جو اساتذہ کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے پروفیشنل مینجمنٹ گروپس فعال ہیں۔ ان میں یہ گروپس شامل ہیں: علوم شرعیہ کا انتظامی گروپ، شریعہ اسٹڈیز ایڈمنسٹریشن گروپ، علوم عصریہ کا انتظامی گروپ، ایجوکیشنل مینجمنٹ گروپ، نشر و اشاعت کا انتظامی گروپ، میس کمیونیکیشن مینجمنٹ گروپ، پیداواری ترقیاتی وسائل کا انتظامی گروپ، فنڈ ریزنگ اینڈ ریسورسز ڈیولپمنٹ مینجمنٹ گروپ، فلاحی خدمات کا انتظامی گروپ، ویلفیئر سروسز مینجمنٹ گروپ، مالیات اور ایڈمن کا انتظامی گروپ، فائنینشل مینجمنٹ اینڈ ایڈمن گروپ،
مطبوعات و میڈیا پروڈکشنز کا انتظامی گروپ، پبلیکیشنز اینڈ میڈیا پروڈکشنز مینجمنٹ گروپ،